الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام معزز سامعین، حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے۔ اسی مناسبت سے ہمارے جمعہ کا موضوع بھی چل رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے کیا عبرت ہے، کیا موعظت ہے، کیا سبق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جہاں ہمیں یہ درس اور یہ سبق دیتی ہے کہ عقیدہ توحید ہمارا پختہ ہونا چاہیے، کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک ہی کی وحدانیت کا گن گائیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جہاں ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہر طرح کے تصرفات، رزق، اولاد عطا کرنا، ہر طرح کی تدبیر اور ہر طرح کے معاملات کا اختیار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ حاجت روا، مشکل کشا، بیماروں کو شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی کی ذات ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے، یہ سبق دیتی ہے کہ ابتلا اور آزمائش اس کا مسلمان اور مومنوں کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ جس کا جتنا زیادہ پختہ ایمان ہوگا، جتنا مضبوط ایمان ہوگا، اس کے زندگی کے اندر اتنی ہی زیادہ ابتلا، اتنی ہی زیادہ آزمائشیں آئیں گی، تاکہ اس کے ایمان کے اندر نکھار پیدا ہو۔ تو وہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں ایک اور چیز کا درس ملتا ہے کہ جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کے اندر ان آیتوں کو پڑھتے ہیں جن میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کے بیٹے ہیں، اور آپ کا اپنے باپ کے تئیں کیا تعلق تھا۔ وہ جب چیز ہم پڑھتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہیں،
تو ہمیں اس بات کا سبق ملتا ہے، عبرت اور موعظت ملتی ہے کہ ہمارا اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، ہمارا برتاؤ اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کہ جن کا اپنے والد کے ساتھ عقیدے کا اختلاف، کہ ابراہیم علیہ السلام اس بات کے گواہی دینے والے کہ اللہ رب العالمین اکیلا عبادت کے لائق اور مستحق ہے، وہیں ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر جو خود اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشتے تھے اور بتوں کی عبادت اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود، اس اختلاف کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ اپنے والد کے ساتھ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام دنیاوی معاملات کے اندر اپنے والدین کے، اپنے والد کے اطاعت گزار، فرما گزار بیٹے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے ان سے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرن ملیا، کہ ابراہیم کیا تو مجھے میرے ان بتوں سے الگ کر دینا چاہتا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے رجم کر دوں گا، اور اگر پھر بھی تو باز نہ آیا تو تو مجھے چھوڑ کر کے نکل جا۔ جب باپ کا یہ حکم ہوا کہ تو مجھ سے الگ ہو جا، تیرا عقیدہ الگ ہے، تو الگ عقیدے کا حامل ہے اور میرا عقیدہ الگ ہے، میں الگ ملت پر، الگ دین پر ہوں، تیرا دین، تیری ملت الگ ہے، تو تو مجھے چھوڑ کر کے نکل جا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کی اطاعت گزار، مطیع و فرما بردار، قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ میں اپنے رب کی راہ میں نکلنے والا ہوں، اپنے رب کے لیے میں ہجرت کرنے والا ہوں، یہاں سے میں جا رہا ہوں، میرا رب میری رہنمائی کرے گا۔ تو یہ درس اور عبرت ملتا ہے ہمیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کہ ان کا اپنے والدین کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ اتنا شدید اختلاف ہو جانے کے باوجود بھی جب ان کے والد نے ان کو حکم دیا وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا، کہ تو مجھے اپنے دین پر چھوڑ دے، اپنی ملت پر چھوڑ دے، تو مجھ سے الگ ہو جا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے حکم کی اطاعت و فرما برداری کی۔ ہمارے لیے عبرت و موعظت ہے، کیا ہم جبکہ ہمارے والدین کا دین و مذہب بھی وہی ہے جو ہمارا دین و مذہب ہے، ہمارے والدین کا عقیدہ بھی وہی ہے جو ہمارا عقیدہ ہے، کیا اس کے باوجود بھی ہم اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں یا نہیں؟ ہمارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ عبرت لے، یہ درس ہم لے کہ ہم اپنے والدین کے مطیع بنیں گے، فرما بردار بنیں گے، اور ہم اپنے والدین کے لیے ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ وہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک درس، ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم جہاں اپنے والدین کے لیے مطیع بنے، اپنے والدین کے فرما بردار بنے، اپنے والدین کا کہنا ماننے والے بنے، وہیں ہم اپنی دعاؤں کے اندر اپنے والدین کو یاد رکھیں۔ جب بھی ہم دعاؤں کے لیے اللہ رب العالمین کے دربار میں ہاتھ اٹھائیں تو ہم اللہ رب العالمین سے اپنے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ سیرت ابراہیم ہمیں اس چیز کا درس دیتی ہے۔ قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بہ حفیا، کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد محترم سے الگ ہو رہے تھے، اپنے والد سے الگ ہو رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا سأستغفر لک ربی، کہ میں تو آپ سے الگ ہو رہا ہوں، لیکن الگ ہونے کے باوجود بھی میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، استغفار کی دعا کرتا رہوں گا۔ انہ کان بہ حفیا، میرا رب بڑا مہربان ہے، میرا رب میرے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے ساتھ اختلاف، اس کے باوجود بھی اپنے والد کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، کہ اے اللہ میرے والد کو بخش دے، بے شک میرے والد گمراہ لوگوں میں سے ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اپنے والد کے لیے، ان والد کے لیے جو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے مخالف، ابراہیم علیہ
والسلام کے عقیدے کے مخالف، اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو اپنے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا۔ ہمارے لیے عبرت ہے، یہ موعظت ہے کہ ہم اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے والدین کی قدر کریں۔ اگر وہ زندہ ہے تب بھی ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، اور اگر ان کا انتقال ہو چکا ہے تب تو وہ اور زیادہ ہمارے دعاؤں کے مستحق ہے، کیونکہ عمل کا انقطاع ان سے ہو گیا ہے، عمل کا تعلق ان سے ختم ہو گیا ہے۔ اب اگر کسی چیز کا فائدہ انہیں پہنچے گا تو ان چیزوں میں سے ایک وہ چیز ہے جو ہماری دعائیں ہیں، جو ہمارے والدین کے لیے فائدہ مند نفع بخش ثابت ہوگی۔ یہ سیرت ابراہیم ہمیں درس دیتی ہے کہ ہم اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ولد صالح يدعو له، کہ نیک لڑکا اپنے والدین کے لیے ان کے انتقال کے بعد دعا کرتا ہے تو اس کی دعاؤں کا فائدہ، اس کی دعاؤں کا ثمرہ اس کے والدین کو ان کی موت کے بعد بھی ملتا ہے۔ یہ سیرت ابراہیم میں ہمارے لیے درس ہے، ہمارے لیے عبرت و موعظت ہے۔ اسی طرح سیرت ابراہیم میں ہمارے لیے درس ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کس طرح سے بات کریں۔ یہ سیرت ابراہیم ہمیں سکھلاتی ہے کہ ہمارے والدین کے ساتھ کیا تعلق ہو، کس طرح سے ہم اپنے والدین سے بات کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ چیز سکھلاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ اے نبی آپ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ سچے نبی تھے۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جب انہوں نے اپنے والد سے مخاطب ہو کر کے کہا یا ابتی، اے میرے والد محترم، اختلاف ہونے کے باوجود بھی اتنے نرم لہجے سے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے مخاطب ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یا ابتی، اے میرے والد محترم، لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، آپ ایسے معبودوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ تو سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہ بہترین کلام تھا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد سے، کہ کس طرح سے وہ اپنے والد سے مخاطب ہوا کرتے تھے۔ اختلاف ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے والد کی کبھی نہ قدر نہیں کرتے تھے، اپنے والدین سے جب مخاطب ہوتے تھے نرمی سے مخاطب ہوتے تھے۔ ہمارے لیے عبرت اور موعظت ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کہ ہم بھی اپنے والدین کے ساتھ نرم لب و لہجے سے گفتگو کریں، نرمی کے ساتھ ان سے بات کریں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری سخت کلامی کی وجہ سے وہ ہمارے والدین ہم سے ناخوش ہے، ہماری وہ جنت جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور کہیں ہمارے سخت کلامی کی وجہ سے ہمارے والدین کہیں ہم سے ناراض تو نہیں۔ اور اسی بات کا حکم ہماری شریعت کے اندر ہمیں دیا گیا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان سے سختی سے بات نہ کرو، ان سے جھڑک کر کے بات نہ کرو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، نرمی سے بات کرو، نرمی کے ساتھ ان سے گفتگو کرو۔ یہ سیرت ابراہیم ہمیں درس دیتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ نصیحت ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بیٹے تھے اور ان کا تعلق اپنے والد کے ساتھ یہ تھا کہ وہ اپنے والد کے فرما بردار تھے، وہ اپنے والد کی اطاعت کرنے والے تھے، وہ اپنے والد سے نرم لب و لہجے میں بات کرنے والے تھے، آسانی کے ساتھ گفتگو کرنے والے تھے، اور وہ اپنے والد کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے والے تھے۔ یہ ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو یہ ہے کہ جہاں آپ اپنے والد کے بیٹے، وہیں آپ کی زندگی کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ ایک بہترین والد ہیں، کہ آپ نے ایک بہترین والد کا کردار عطا فرمایا، اور ہمیں حکم دیا گیا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم،
کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بہترین بیٹے ہیں، وہیں ہمیں سیرت ابراہیم میں یہ چیز میں ملتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بہترین باپ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک اچھے والد بن کر کے انہوں نے دکھلایا۔ ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ان پہلوؤں کو اخذ کرے، ان چیزوں کو لے اور اپنے اندر وہ صفات پیدا کرے تاکہ ہم بھی بہترین والد بن سکے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو ہمیں درس دیتا ہے، ہمیں عبرت دیتا، ہمیں نصیحت دیتا ہے کہ نعمت اولاد یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، ایک بڑی نعمت ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین کسی کو اس نعمت سے نوازے، اللہ رب العالمین جب کسی کو اولاد کی نعمت سے نوازے تو وہ اللہ رب العالمین کا نافرمان نہ بنے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کی اس نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکر گزار بنے، اللہ رب العالمین کے شکر گزاری کرے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا فرمایا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے بڑھاپے کے اندر مجھے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کی، کس نعمت پر؟ نعمت اولاد پر، کہ اللہ رب العالمین نے نا امیدی کے بعد جب بڑھاپے میں پہنچ چکے تھے نعمت اولاد سے نوازا، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ نعمت ملی تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا۔ ہمیں یہ درس ملتا ہے، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہمارے زندگی کے اندر ہمیں کبھی بھی اللہ رب العالمین کی کوئی نعمت ملے، ہم اللہ رب العالمین کی نعمت سے ہم کنار ہو تو ہم اللہ کی ناشکری نہ کریں، بلکہ اللہ رب العالمین کی اس نعمت پر اللہ کے شکر گزاری کرے۔ اور اللہ کی شکر گزاری کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ جو نعمت ہمیں ملی ہے اس نعمت کو ہم اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطے کے متعلق استعمال کرے، تو اس نعمت کی شکر گزاری کرنا ہوا۔ اگر ہم زبان سے تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر دے، الحمدللہ ہم کہہ دے، لیکن ہمارا عمل اس کے برخلاف ہے، اس نعمت کو ہم غلط طور طریقوں میں استعمال کر رہے ہیں، تو ہم اللہ رب العالمین کی شکر گزاری نہیں کر رہے، جبکہ سیرت ابراہیم ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بنے۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک والد کے لیے یہ نصیحت ہے، یہ ایک درس ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ایک بہترین ماحول تیار کرے، اپنے بچوں کو ایک عمدہ اور اچھا ماحول میسر کرے، کیونکہ اگر ہم اپنے بچوں کو بہترین ماحول دیں گے، اچھا ماحول دیں گے، جب ہمارا معاشرہ صحیح ہوگا، ہمارے گھر کا ماحول صحیح ہوگا، جب ہم نماز پڑھیں گے، جب والدین نماز پڑھیں گے، گھر کے اندر نماز کا ماحول ہوگا تو باہر ان کی اولاد کے اندر بھی نماز کی فکر پیدا ہوگی۔ اور یہی ماحول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آل و اولاد کو دیا، اپنے بیوی بچوں کو دیا۔ ہم اپنے بچوں کے لیے ایسے ماحول کا بندوبست کریں، انتظام کریں جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بیوی بچوں کو اس دنیا کے اس خطے پہ آباد کیا جو خطہ اس روئے زمین پر سب سے بابرکت خطہ ہے، جس کو ہم اور آپ مکۃ المکرمہ کے نام سے جانتے ہیں۔ دعا کی کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ میں نے اپنی ذریت کو، اپنے بیوی بچوں کو تیرے گھر بیت الحرام کے پاس میں نے ان کو آباد کیا ہے۔ ربنا لیقیم الصلاۃ، اس لیے آباد کیا ہے کہ اے اللہ یہ نماز قائم کرتے رہے۔ سیرت ابراہیم ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو وہ ماحول عطا کرے جو ماحول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا کیا۔ اور اگر ہم اپنے بچوں کو ایسا ماحول نہیں دے رہے ہیں تو ایک بات کہوں گا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کتنی ہی
دولت چھوڑ کر کے چلے جائیں، اگر ہم نے اپنے بچوں کے لیے بہترین ماحول تیار نہیں کیا، اپنے بچوں کے لیے بہترین ماحول، اسلامی ماحول اپنے بچوں کو عطا نہیں کیا، تو ہماری کروڑوں کی جائیداد یہ سب عبث اور بیکار ہے۔ سیرت ابراہیم ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے بہترین ماحول تیار کریں اور اپنے بچوں کی پرورش بہترین ماحول میں کریں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک والد کے لیے درس ہے، ایک والد کے لیے یہ نصیحت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، اپنے بچوں کی جہاں وہ تربیت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، وہیں وہ اپنے بچوں کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے۔ یہ والدین کے دعاؤں کا ہی نتیجہ ہوتا ہے کہ ان کی اولاد ان کی زندگی کے اندر ترقی کے منازل طے کرتی ہے، ورنہ اولاد کی محنت اس قابل نہیں کہ وہ ترقی عطا کر سکے۔ بہت سے مشاہدات اور بہت سے واقعات ہم نے ایسے سنے ہوں گے، ہم نے خود مشاہدہ کیا ہوگا کہ بہت سے والدین کی اولاد نے ترقی کی۔ جب ہم نے غور و فکر کیا تو ہم نے یہ پایا کہ ان کے والدین نے ان کے لیے دعائیں کی، ان کی دعاؤں کا سہارا تھا کہ ان کے بچے دنیا کے اندر بھی انہوں نے ترقی کی اور آخرت میں بھی ان کے بچے ان کے لیے سرخ روئی کا سبب بنتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ نصیحت دیتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے لیے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، کہ اے اللہ تو ہمیں تیرا مطیع و فرما بردار بنا دے، اور میرے بعد میری جو ذریت آئے صرف اپنے ہی بچے نہیں بلکہ اپنے بچوں کے بچے اور ان کے بعد میں آنے والی پوری ذریت کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ امۃ مسلمۃ لک، کہ اللہ ایک امت، ایک جماعت میری ذریت میں سے بنا دے جو تیری مطیع اور تیری فرما بردار ہو۔ ہم بھی اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعائیں اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا، انہی میں سے والد کی دعا اپنے اولاد کے لیے ہے۔ ایک والد اپنے بچوں کے لیے جو دعائیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے جو تمنا اور آرزو کرتا ہے، جو دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس والد کی اس دعا کو کھالے نہیں نکالتا، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم مشاہدہ کریں، اگر ہم دیکھیں تو ہم میں سے اکثر والدین کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرنا تو دور کی بات ہے، بلکہ بہت سے والدین ایسے ملیں گے کہ جو اپنے بچوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں، چاہے نہ جانتے ہوئے ہی، لیکن وہ اپنے بچوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ جب بچے گھر کے اندر زیادہ شرارت کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو غصے میں آ کر کے بچوں کے لیے بد دعا کے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ جا میرا پیچھا چھوڑ، جا کہیں جا کر کے مر۔ اس طرح کے بد دعا کے الفاظ اپنے بچوں کے لیے نکال دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے مال پر کبھی بد دعا نہ کرو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بد دعا کرو اور وہ قبولیت دعا کی گھڑی ہو اور تمہاری وہ بد دعا تمہارے اولاد کے حق میں قبول کر لی جائے۔ اور ایک مشہور واقعہ ہم سب اس سے واقف ہے کہ ایک ماں نے اپنے بچے کے لیے دعا کی تھی، ایک ماں نے اپنے بچے کے لیے دعا کی تھی۔ کیا دعا کی تھی؟ کہ جا رب تجھے اپنے گھر کا امام بنائے، اور ہم اور آپ ان کو عبد الرحمن السدیس کے نام سے جانتے ہیں، کہ جن کو اللہ رب العالمین نے مسجد الحرام کا امام مقرر کیا۔ یہ والدین کی دعاؤں کا اثر ہے۔ تو اپنی اولاد کے لیے دعا کیجئے۔ یہ سیرت ابراہیم ہمیں درس دیتی ہے۔ سیرت ابراہیم کے اندر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے متعلق ایک چیز سے سب سے زیادہ ڈریں۔ آج ہمارا خوف ہے اپنے اولاد کے متعلق، ہم ڈرتے ہیں اپنے اولاد کے متعلق، لیکن کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ ہر ایک کو یہ فکر ہے، ہر ایک کے ذہن میں یہ بات آتی ہے اور اس سے وہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ کس بات سے؟ وہ سوچتا ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے گا، جب میں مر جاؤں گا تو بعد میں میری اولاد کا کیا ہوگا، اس بات کی ہمیں فکر ہوتی ہے۔ لیکن جس چیز کا سب سے زیادہ ہمیں اپنے اولاد کے متعلق ڈر ہونا چاہیے، خوف ہونا چاہیے، وہ شرک کا ہونا چاہیے کہ
کہ میری زندگی کے اندر میں توحید پر قائم ہوں، میری اولاد توحید پر قائم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری یہ آنکھیں بند ہو جائے اور بعد میں میری یہ اولاد توحید کو چھوڑ کر کے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے غیروں کے در پر جانے لگے، غیروں کے در پر اپنے سر کو جھکانے لگے۔ اس بات کا خوف ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے اپنے اولاد کے متعلق۔ سیرت ابراہیم ہمیں اس چیز کا درس دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا خوف تھا، اس بات کا ڈر تھا کہ اس شرک کے ماحول میں کہیں میری اولاد بھی شرک کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کی وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ کہ اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانا۔ یہ خوف ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی ہی کے اندر اللہ رب العالمین سے اس خوف کی وجہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانا، شرک سے بچانا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی یہی فکر ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں آئی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کر کے پوچھا اور کہا کہ میرے بعد تم کن کی عبادت کرو گے؟ ان کے بچوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کہ ہم آپ کے معبود کی اور ہمارے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے، یعنی اللہ رب العالمین کی ہم عبادت کریں گے۔ یہ فکر تھی، یہ تڑپ تھی اپنے اولاد کے متعلق ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی کہ اپنی زندگی ہی کے اندر وہ اس چیز سے ڈرے کہ کہیں ہماری آنکھیں بند ہونے کے بعد ہماری یہ اولاد بتوں کی عبادت میں مبتلا نہ ہو جائے، اللہ کے در کو چھوڑ کر کے کہیں غیروں کے در پر نہ جانے لگے۔ تو ہم بھی اپنی زندگی کے اندر اپنے بچوں کے متعلق اس چیز سے ڈرے، اور صرف ڈرے ہی نہ بلکہ اپنے بچوں کے لیے ایسا انتظام کرے کہ وہ ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ گمراہ نہ ہو، ان کے دلوں کے اندر، ان کے ذہن کے اندر ہم رب کے وحدانیت کو راسخ کرے، رب کی وحدانیت کو بٹھائیں، اپنے بچوں کو چھوٹے ہی سے سکھائے کہ ایک ہی ذات عبادت کے مستحق ہے اور وہ اللہ وحدہ لا شریک ہی کی ذات ہے جو ہماری عبادتوں کی مستحق ہے۔ اس کے سوا اس روئے زمین پر کوئی شجر، کوئی حجر، کوئی درخت، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ ہماری عبادتوں کا مستحق اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین ہے۔ یہ درس ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیتی ہے، اور اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے، والدین کے لیے سبق ہے کہ وہ اپنے گھریلو معاملات میں، اپنے گھر کے کام میں اپنے بچوں سے مشورہ لیا کرے کہ جب بچے تمیز کی عمر کو پہنچ جائے، اس لائق ہو جائے کہ وہ مشورہ دینے کے قابل ہیں، تو اپنے بچوں سے اپنے معاملات کے اندر مشورہ طلب کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو کہہ دیتے کہ اے میرے بچے، مجھے فلاں چیز کا حکم ہوا ہے لہٰذا میں تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں گا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری کہ اے میرے بچے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ انبیاء کا خواب حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، اگر چاہتے تو تعمیل کرتے، لیکن پہلے اپنے بچے سے مشورہ لیا۔ کیا مشورہ لیا؟ فانظر ماذا تری، ذرا تو بتلا تیری رائے کیا ہے، تیرا خیال کیا ہے؟ جب والد اتنے بہترین تو اولاد کی تربیت بھی بہترین ہوئی۔ اولاد کا کیا حکم کیا تھا؟ کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین کہ والد محترم جس چیز کا آپ کو حکم ملا ہے آپ وہ کریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم اپنے بچوں سے مشورہ طلب کریں، اور یہ مشاہدات اور تجربات بتلاتے ہیں کہ جن بچوں کے والدین جن بچوں سے مشورہ لیتے ہیں، عمر کے دراز ہونے کے ساتھ، عمر کے بڑھنے کے ساتھ ایسے بچوں کے اندر صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی
ہوتی ہے، اور ایسے ہی بچے آگے چل کر کے قوم کے رہنما، قوم کے قائد بنتے ہیں۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے، والدین کا معاملہ کیا ہے کہ آج ہم اپنا حکم اپنے بچوں پر تھوپتے ہیں۔ اپنا حکم اپنے بچوں پر نہ تھوپے، بلکہ اپنے بچوں سے مشورہ لے کر کے کام کرے۔ یہ سیرت ابراہیم ہمیں اس چیز کا درس دیتی ہے۔ اسی طرح سیرت ابراہیم کے اندر والدین کے لیے درس ہے کہ ایک والد اپنے بچوں کو نیک کاموں میں اپنے ساتھ شریک کرے۔ اگر ہم مشاہدہ کریں تو اس معاملے میں بھی ہم کافی پیچھے ہیں۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم نماز کے لیے آ رہے ہیں تو ہم تنہا آ رہے ہیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم رب کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو ہم تنہا خرچ کر رہے ہیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ نیکی کا کوئی عمل کر رہے ہیں تو ہم تنہا کر رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو اپنے ان نیک کاموں میں شریک نہیں کرتے، جبکہ سیرت ابراہیم ہمیں اس چیز کا درس دیتی ہے کہ کوئی بھی نیک عمل ہو، والد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو اس نیک عمل کے اندر اپنے ساتھ شریک کرے۔ یہ سیرت ابراہیم ہمیں درس دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ شریک کیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں بیت اللہ کے خود تعمیر کر رہے تھے، وہیں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ تعمیر کعبہ کے اندر شریک کیا، نیک کام کے اندر شریک کیا۔ تو ہم بھی اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نیک کاموں میں شریک کریں۔ جب نماز کے لیے ہم خود آئے تو اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی مسجد میں لائے، تاکہ بچپنے ہی سے ان کے اندر نماز کی مشق پیدا ہو سکے۔ جب ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کریں، ضرورت مندوں کو ہم دیں، تو ہم اس کام کے اندر اپنے بچوں کو آگے کریں، تاکہ بچپن ہی سے ان کی ایسی تربیت ہو کہ وہ ضرورت مندوں کا، وہ محتاجوں کا خیال رکھے، اور جب وہ بڑے ہوں تو ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو۔ یہ سیرت ابراہیم ہمیں درس دیتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے لیے قدوہ بنایا، آئیڈیل بنایا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ان دروس کو، ان سبق کو ہم حاصل کریں اور اپنے عملی زندگی کے اندر نافذ کریں۔ اگر ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کر رہے ہیں تو صحیح معنوں میں ہم ذی الحجہ کے مقاصد کو پورا کر رہے ہیں، اور اگر ہم ان مقاصد کو حاصل نہیں کر رہے تو ہم نے یوں ہی ابراہیم علیہ السلام کا سیرت کا تذکرہ سنا، اور سن کر کے ہم نے اپنے ذہنوں سے نکال دیا، ہمیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ جو والد کے ساتھ تھا، ان کا معاملہ جو ان کے اولاد کے ساتھ تھا، وہی معاملہ تو ہمیں اپنے والدین، اپنے اولاد کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جو عقیدہ توحید ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا، اسی عقیدہ توحید پر تو ہمیں قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ، ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہم میں سے جو لا ولد ہے یا اللہ تو انہیں نیک صالح اطاعت گزار اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، ہم میں سے جو وفات پا چکے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ یا اللہ، جب تک ہم زندہ رہے، ایمان پر زندہ رہے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون